اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وشروہ بثمن بخس دراہم معدودۃ وکانوا فیہ من الزاہدین صدق اللہ العظیم۔ وشروہ بثمن بخس، اب پیچھے کیا بات گزری ہے جی؟ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مال تجارت سمجھ کے چھپا لیا تھا۔ اب وہ بازار پہنچ گئے اور بازار پہنچ کے انہوں نے کیا کیا؟ اور شروہ، شین رے اور یا مانا شرع یشری، اس کا مطلب ہے کسی چیز کا سودا کرنا، بیچنا۔ شرع یشری، کسی چیز کو بیچنا۔ اچھا، اس میں اصول کیا ہے؟ جو چیز بیچی جائے، یعنی جب ایک آدمی چیز بیچتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک چیز بیچ رہا ہوتا ہے، مثلا یہ ڈسٹر ہے، میں کہوں جی یہ میں بیچ رہا ہوں، تو کسی چیز کے بدلے میں بیچیں گے۔ تو جو چیز بیچی جائے، جو بیچی جا رہی ہے، وہ بغیر کسی صلے کے آ جائے گی، اور جس کے بدلے میں بیچی جا رہی ہے نا، جو بدل لے رہا ہے اس میں با کی پراپوزیشن، با کا صلہ آ جائے گا۔ شرع یشری، جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ خود ہی آ جائے گی، اور جس چیز کے بدلے میں دی جا رہی ہے وہ با کے صلے کے ساتھ آئے گی۔ اسی طریقے سے باب افتعال سے قرآن حکیم میں اس مادے سے استعمال ہوا ہے۔ اشترا یشتری، اس کا مطلب ہے سودا کرنا، لیکن اس میں حاصل کرنا یا خریدنا۔ یہ بھی سودا کرنا تھا، لیکن یہ کیا تھا؟ یہ دینا تھا، بیچنا تھا۔ اور اشترا یشتری بھی سودا کرنا ہے، لیکن یہ حاصل کرنا اور خریدنا ہے۔ اس کا اصول بھی بالکل یہی ہے، جو چیز خریدی جائے گی اس میں کوئی پراپوزیشن، کوئی صلہ نہیں ہے، لیکن جو بدل ہوگا نا اس کا، جو دے کر تو خریدی ہے، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ با کی ضمیر آئے گی۔ یعنی چیز میں خرید رہا ہوں، میں نے موبائل خریدا، کس چیز کے بدلے میں خریدا؟ پیسوں کے بدلے میں، تو پیسے کے ساتھ کیا آ جائے گا؟ با کی پراپوزیشن آئے گی۔ تو شرع یشری، اشترا یشتری خریدنا، اور شرع یشری بیچنا، فروخت کر دینا۔ شرع اس نے بیچا، شرع یا دو نے بیچا، شرعو سب نے بیچا۔ اب وہ حضرت یوسف ملے تو اس قافلے کے جو مین بندے تھے وہ سارے ہی آ گئے، انہوں نے کہا جی ہمارا بھی حصہ ہے اس میں۔ تو ساروں کے حصے میں کیا کیا ہے؟ چند حصے ہی آئے۔ تو شرعو، انہوں نے بیچا یا بیچ دیا، ہو انہوں نے بیچا میں، انہوں نے کون ہے؟ فاعل ہیں، ہم فاعل ہے، بیچ دینا کیا ہے؟ فعل ہے، اور فعل کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ حالت ہے، وہ اس کو کہتے ہیں متصل ضمیر، متصل منصوب، متصل ہو کے آتی ہے، جڑ کے، اور منصوب ہو کے آتی ہے۔ تو یہ مفعول کی شکل میں آ گئی، تو اس کا ترجمہ ہو گیا اس کو مطلب کس کو جی؟ یوسف علیہ السلام۔ وَشَرَوْهُ، اور انہوں نے بیچ دیا۔ بیچنے، جس چیز کو بیچا ہے نا، وہ فی نفس ہی آ گئی، یعنی اس کے ساتھ کوئی پراپوزیشن نہیں۔ اب جس چیز کے بدلے میں بیچا ہے نا، اس کے ساتھ با کی پراپوزیشن آ گئی، تو وہ کہاں پہ آ گئی جی؟ بِثَمَنٍ،
بازر بھی، اب یہ بدلے میں ہے، کس چیز کے بدلے میں؟ یہ با کس کا؟ بدل کا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو بیچ دیا با بدلے میں سمانن۔ سمن کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ سامان کو، ہاں جی، اور سینے لڑا، سین بھی، ہاں قیمت۔ سمانیہ کس کو کہتے ہیں؟ سمانیہ۔ واحد کس کو کہتے ہیں؟ ایک کو۔ اسنان، سلاس، اربع، خمسہ۔ تو آگے چلے جائیں تو اس میں 8 کے لیے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جو بیسک مطلب ہے نا جی، اس کے تمام جو معنی قرآن حکیم میں استعمال ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں آپ کو 8 کا مفہوم ملے گا، 8 کا، یعنی سمنا سے میم اور نون مادہ ہے۔ سمنا یسمنو 1/8، یعنی کہ 8واں حصہ۔ سمانا یسمنو کا کیا مطلب ہے جی؟ 8واں حصہ۔ لیکن باب کروما سے جب گیا تو اس کا مطلب ہو گیا سمنا یسمنو، اس کا مطلب ہو گیا کسی شے کا قیمتی ہونا۔ سمن کا مطلب کیا ہو گیا جی؟ سمن جو یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے سمن، اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جی آیا جی بالکل۔ سمان کہتے ہیں 8 کو، 8 کا عدد۔ سورہ قصص میں آئے انت جرانی سمانیہ حجج، 8 سال میرے پاس، یعنی انہوں نے، یا تم یعنی کہ حضرت اس بزرگ نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ 8 سال آپ میرے پاس ملازمت رہیں۔ سمانون کا لفظ استعمال ہوا ہے 80 کے لیے۔ سمانین جلدہ، کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے۔ سامن کا مطلب استعمال ہوا ہے 8واں کے لیے، یعنی جو 1 2 3 8 کے لیے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کون سی صورت ہوگی جی؟ کاف ہو گئی۔ سمن کہتے ہیں، سمنن کہتے ہیں 8ویں حصے کو، جو کہ وراثت میں آ گیا۔ فَلَهُنَّ السُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، ٹھیک ہے جی، 8ویں حصے کے لیے آ گیا۔ سمن کہتے ہیں کسی چیز کی قیمت کو، یہ سمنا یسمنو سے کسی چیز کا قیمتی ہونا ہے، تو سمن اس قیمت کو کہتے ہیں جو بدلے میں ملے۔ کسی چیز کے بدلے میں جو چیز ملتی ہے نا، جو قیمت ملتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سمن۔ تو کس چیز کے بدلے میں بیچا انہوں نے؟ سمن تھا۔ سمن کیوں ہو گیا جی؟ یہ جو بے ہے یہ کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے۔ اس نے سمن کو کیا کر دیا؟ سمن کر دیا۔ اب یہ مضاف تو نہیں بن سکتا جی، یا بن سکتا ہے؟ سمن کو ہم مضاف کہہ سکتے ہیں؟ ہلکا کیا مطلب؟ تنوین نہیں آتی، الف لام نہیں آتی، تو سمن آ گیا تو یہ تنوین ہے تو یہ مضاف نہیں ہو سکتا، یہ البتہ موصوف بن گیا ہے، مرکب توصیفی ہے۔ سمن قیمت، کتنی قیمت جی؟ بخسن، بے خے سین۔ بخسن کس چیز کو کہتے ہیں؟ حق سے کم دینا، کم کا مفہوم لے کے اس کو کہتے ہیں تھوڑا۔ اور کسی نے کہہ دیا ہے
کھوٹے، یعنی تھوڑی سی قیمت تھی اور وہ بھی کھوٹے، لیکن کھوٹے سکوں کا مفہوم اس میں سے نکل نہیں سکتا، کیونکہ جہاں جن آدمیوں نے خریدا کھوٹے سکے کا کیا مراد ہے؟ کھوٹا سکہ نہیں، ایک مصر متمدن شہر تھا، وہاں پہ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ کھوٹے سکے چل رہے ہوں؟ تو بخسا یا بخسو، حق سے کم دینا، حق تلفی کرنا، کوڑی، ہاں جی بالکل، یعنی کہ تو یہ حق تلفی کرنا، لا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کے مالوں میں کمی نہ کرو۔ تو کتنے جی؟ کم ترین، بثمن خمس، تھوڑی قیمت تو انہوں نے بہت لگائی نا جی، کوئی خریدنے کے قابل ہی نہیں تھا حضرت یوسف کو اس بازار میں، تو کس نے پیسے دیے؟ عزیز مصر نے، اور کوئی بڑے بڑے امیر بھی ہوں گے حضرت یوسف کو خریدنا چاہتے ہوں گے، لیکن کوئی خرید سکا نہیں۔ تھوڑی قیمت کیوں لکھ دی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت اربوں بھی لگ جائے تو تھوڑی، تو تھوڑی بثمن، تھوڑی قیمت کے بدلے، وہ تھوڑی قیمت کیا تھی؟ دراہم محدودہ۔ دراہم کا کیا مطلب ہے جی؟ درہم کی جمع ہے۔ درہم کس کو کہتے ہیں جی؟ درہم کرنسی ہے، جیسے دینار ہے، دینار کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ اس میں دینار اور درہم میں کیا فرق ہے؟ ہوتا تھا دینار سونے کا ہے اور درہم چاندی کا، کرنسی بھی، یعنی دینار بھاری ہے اور درہم چھوٹی کرنسی ہے۔ دراہم معدودہ، عین دال داد، ادا یا ادو گننا، معدودہ کیا کہتے ہیں؟ جو کہ گنی ہوئی چیز ہو، یعنی اس کا ترجمہ کریں کہ دراہم معدودہ کا گنتی کے درہم، وہ 100 کروڑ بھی ہو سکتے ہیں، 100 ارب بھی ہو سکتے ہیں۔ نہیں 100 ارب نہیں ہو سکتے۔ آپ کو اگر سر میں دوں 10 روپے، 1 کروڑ روپیہ، آپ گن لیں گے؟ گنا جائے گا نہیں، زیادہ رقم جو ہوتی ہے وہ گنی نہیں جاتی۔ درہم چھوٹا، یعنی کہ کرنسی میں یہ اس کی ویلیو کم ہے، یعنی اگر آپ کو 5 روپے کے سکے دوں میں اور وہ 1,00,000 روپے ہوں تو آپ گن لیں گے؟ تو یہ گنتی ہے، دراہم معدودہ، اتنے نوٹ کے بندہ گن لے، یعنی وہ بہت زیادہ قیمت بھی نہیں لگی، اتنی قیمت لگی کہ گن لیں بس۔ تو گنتی کے درہم، دراہم معدودہ، یہ دراہم معدودہ کیا ہے؟ یہ بدل ہے اس کا کہ ثمن کتنی قیمت تھی؟ دراہم معدودۃ، گنتی کے درہم تھے، جی چند بھی آ سکتے، دراہم معدودۃ، گنتی کے درہم تھے، اتنی تھوڑی قیمت لگی حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ اور کانو، کانا یکونو، کانو وہ تھے، من الزاہدین، اب زاہدون تھا، زے ہے اور دال، زہد یزہد زہدن، زہد یزہد کا کیا مطلب ہے جی؟ بے رغبت ہونا، یعنی انٹرسٹ آدمی کا نہ ہونا۔ تو اس سے اسم الفاعل کیا بنے گا جی؟ فاعلن کے وزن پر زاہدن، جمع تھی زاہدون، من آ گیا، من جو ہے یہ حرف جر ہے،
ٹھیک ہے جی. تو اس نے زاہدون کو کیا کر دیا؟ حالت جر میں لے آیا. زاہدین یعنی کانو وہ تھے، من الزاہدین بے رغبت لوگ. کیا ترجمہ لکھا ہوا اس کا؟ بے رغبت لوگوں میں، یعنی انہیں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا. یہ کیوں کہا جی کوئی انٹرسٹ نہیں تھا ان کو؟ ہاں، انٹرسٹ کب ڈیولپ ہوتا ہے آدمی کا؟ جب اس کا اس میں کوئی کام ہو تو. یعنی اگر ہیرا جو ہے وہ مرغے کو مل جائے ہیرا، تو اس کے لیے کس کام کا ہے؟ اس کو کیا رغبت ہے ہیرے میں؟ تو یہ چیزیں ہیں کہ ان کو کوئی دلچسپی، انہیں احساس ہی نہیں تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی اہمیت کا، تو اس لیے وہ بے رغبت تھے. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بندہ کون ہے، یہ ہاں جی کیا ہستی ہے. تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پہچان ہی نہیں کی، تو بے رغبتی میں ہی بیچ دیا. بے رغبت تھے فی ہی. فی کا مطلب کیا جی؟ میں اور ہی. کس یہ ہی کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ شرو. اس سودے میں یعنی کہ اس بیچنے میں بے رغبت ہے. ٹھیک ہے، ان کو کس چیز سے دلچسپی سی؟ پیسے سے. جتنا وہ بھی ان کو پیسے کے بارے میں دلچسپی نہیں. یہ بات نہیں ہے، پٹھواری کا محاورہ ہے، چوری کے کپڑے اور ڈانگا نکال. وہ حضرت آپ سونا بیچنے چلے جائیں، سنیارا آج کل سونا بیچنے آپ چلے جائیں تو سنیارا سب سے پہلے کس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے؟ نہ جی شناختی کارڈ کی نہیں کرتا، رسید. کیوں رسید کی ڈیمانڈ کرتا ہے؟ ہاں جی، تاکہ رسید تو ہو نہیں تو رسید نہ ہو تو پیسے چوری کا ہو پرچہ ہو جائے گا. خیر آج کل سپریم کورٹ نے نیا قانون بنا دیا ہے. پہلے تو چوری کا مال برآمد ہوا اور دکاندار صاحب اندر. اب وہ کہتے ہیں کہ پہلے دکاندار کی چور کے ساتھ نسبت تناسب ثابت کرو تو پھر اس پہ پرچہ ہوگا 411 کا کہ اس سے برآمد ہوا ہے. تو خیر قانون تو ہے، وہ ثابت کر بھی سکتے ہیں. آپ کا اس کے ساتھ ہو جائے تو دکاندار صاحب اندر ہو جائیں گے. رسید دیکھی تھی؟ نہیں دیکھی تھی. اچھا، آپ کا اگر گھر کا سونا ہو تو آپ تڑلے کے ساتھ بیچتے ہیں، اور اگر آپ نے کسی کا چوری کیا ہوا ہو تو ڈر کے نہیں بیچیں گے، جلدی جلدی بیچیں گے کہیں اصلی مالک نہ آ جائے. آپ یہاں سے گائے کسی کی چوری کر لیں اللہ کے فضل سے اور لے جائیں منڈی میں بیچنے کے لیے، تو آپ وہاں پہ منڈی میں سارا دن گائے پکڑ کے کھڑے رہ سکتے ہیں. جو پیسے بھی ملے نا جی جلدی بیچو کہیں اس کا اصلی وارث نہ آ جائے. ٹھیک ہے جی. تو وہ اثر روح بدا وہ چور تھے. انہیں یہ تھا کہ اس لڑکے کا والد یا کوئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں منڈی میں آ نہ جائیں، اور اگر وہ منڈی میں آ گئے تو ہم پکڑے جائیں گے. جو قیمت بھی ملتی ہے نا جی، کم ترین قیمت کسی نے کیا، انہوں نے کہا جی لو پکڑو. 1 منٹ میں انہیں کس رغبت نہیں تھی نا اس کے اندر قیمت زیادہ لینا، یہ وہ چور تھے. تو انہوں نے اس شرو اس سودے میں بے رغبتی دکھائے ہوئے. جو ملتا ہے نا یہ زاہدہ یزہدو کا ایک مطلب ہے کم پر راضی ہو جانا، یعنی جو ملا نا جی اسی پہ راضی بیٹھے، جو مل گیا. بڑا زاہد آدمی ہے جی، بڑا ماشاءاللہ. تو زاہد کا کیا، جو مل گیا ٹھیک ہے الحمد، جو جس حال میں بھی ہے الحمدللہ، شکر الحمد. تو جو کم پہ راضی ہو جائے وہ بد ہے جی. جو بندہ راضی نہ ہو اللہ تعالیٰ کی دین، ہم اللہ کی ویسے آپ مجھے بتائیں جی آفتاب صاحب، ہم اللہ کی دین پہ راضی ہیں؟ کبھی ایسی شام آئی ہو کہ ہم نے کہا یا اللہ جو بھی دیتے تیرا شکر. ہم سوتے بھی یہی سوچ کے ہیں
کہ فلاں فلاں چیز نہیں ہے، جاگتے بھی اسی سوچ کے ساتھ ہیں کہ فلاں فلاں چیز ہمارے پاس نہیں ہے، اس کے لیے دوڑ یہ ہو، ہمیں کبھی احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس پہ بھی تو کبھی شکر ادا کر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ان شکرتم لازیدنکم، اور پہلے دیے کا شکر کرو گے تو میں اور دوں گا۔ تو ہم نے کبھی پہلے دیے کا شکر کیا ہے؟ بتائیں، ہماری زبان پہ ہمیشہ شکوے رہتے ہیں۔ تو کم پہ راضی ہونے والا بندے سے نیک بندہ کون ہو سکتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت والے دن اللہ کہے گا، آج کہہ رہا ہے کہ تو میرے تھوڑے دیے پہ راضی ہو جا، میں تیرے تھوڑے کیے پہ راضی ہو جاؤں۔ ہم تو اللہ کے تھوڑے دیے پہ راضی نہیں۔ تو وَشَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گنتی کے چند تھوڑی قیمت والے درموں کے بدلے میں بیچ دیا، اور وہ اس معاملے میں رغبت، بیچنے کے معاملے میں وہ رغبت نہیں رکھ رہے تھے کہ کسی اونچی قیمت پہ بیچیں، چور تھے نا، انہوں نے کہا جی جو ملتا ہے دو، چلو نکلو۔ چلیں اب اس کا دیکھ لیتے ہیں۔ واہ ایک حرکت، شرو، رو کیا ہے جی؟ کیا ہے رو؟ حرف لین ہے یہ، رو، زبر کے بعد پیش یا زبر کے بعد یہ آ جائے تو حرف لین ہوتا ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ، یہ جو سا ہے یاد رکھیے گا، ایک سین ہے، ایک سواد ہے، اور ایک یہ تین نقطوں والی سے ہے۔ سین میں سیٹی ہے، اس، اور پتلا ہے، پتلا ہے اور سیٹی ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے بِثَمَنٍ تو یہ سین ہو جائے گا، سین بن جائے گا۔ اگر موٹا کر کے پڑھیں گے بِثَمَنٍ تو سواد بن جائے گا۔ تو اس سے کو پڑھنے کا طریقہ کیا جی؟ ہاں جی، نہیں لائٹ نہیں پڑھنا، زبان کا جو کونا ہے، نوک، اس کو لگانا ہے اوپر والے دانتوں کی نوک سے، اور ایسے آواز نکالنی ہے، سا۔ آپ کو دیکھیں گے جیسے حدیث ایک لفظ ہے، حدیث انگلش میں لکھا ہو تو HADI، آگے کیا لکھا ہوتا ہے بتائیں؟ TH لکھا ہوتا ہے، ایسے نہیں لکھا ہوتا۔ تو اب آپ پڑھیں تو ایسے دیکھیں، حدیث، حدیث، نہ اس میں سیٹی نکلتی ہے نہ آواز نکلتی ہے، اس میں ایک تھا کی آواز کا ٹچ آتا ہے، آتا سین ہی ہے لیکن جیسے تھے ہوتے ہیں، تھے، ایسے آواز آئے گی، بِثَمَنٍ، ہاں جی سمجھ گئے؟ تو یہ آپ اس طریقے سے سمن نہیں پڑھیں گے، سمن پڑھیں گے تو سین ہو جائے گا، پھر وہی جو آپ سمن کہہ رہے ہیں، عدالت سمن آ گیا، وہ سمن بن جائے گا۔ تو بِثَمَنٍ، اچھا نون ساکن کے بعد بے آ جائے تو نون نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں؟ میم پڑھتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد بے آ جائے تو کیا پڑھتے ہیں؟ نون ساکن کو میم پڑھ دیتے ہیں۔ بِثَمَنٍ، نن نہیں پڑھیں گے، بِثَمَنٍ، بخسن نہیں پڑھیں گے، بِثَمَنٍ بخسن، دراہم، درا، را، دو حرکتیں ہو گئی، ہما، اے، ما، ما، دو حرکتیں ہو گئی، مد اصلی ہو گئے، دا، تن، تن، آگے واو آ گیا، نون ساکن ہو گیا اس کے اندر، تو تم، تن، تن، وا نہیں پڑھیں گے، تم، وا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس کا ایک میں آپ کو طریقہ بتا دوں، دا تن ہو گیا نا، دا تن، معدودہ تن، آگے آ گیا واو۔ اب یہ جو نون پڑھنا ہے آپ نے، نون اسی میں ہونٹ گول ہونے چاہیے، پھر واو نکالیں تو یہ کیا ہوگا؟ معدودۃ وا۔ سمجھ کے بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ تو چلو رکنے کا قاعدہ ہو گیا نا، میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں۔ جیم پہ بریک مارنے کی ضرورت نہیں ہے، جائز ہے، جواز ہے، آپ اس کو رک بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں۔ تو معدودۃ تیوا، کا دو حرکتیں، نو دو حرکتیں، فی دو حرکتیں، یہ سب مد اصلی ہیں، کا
زبر کے بعد الف آ گیا مد اصلی، پیش کے بعد واو آ گیا مد اصلی، زیر کے بعد یہ آ گیا یہ بھی مد اصلی۔ من الزاہدین، زے جو ہے زے، اچھا ان چاروں حرفوں کا بھی آپ دیکھ لیں، ادھر غور کیجئے گا ذرا، اس سے بھی لکھا جاتا ہے ذلہ، اس سے بھی لکھا جاتا ہے ذلہ، اس سے بھی لکھا جاتا ہے ذلہ، اس سے بھی لکھا جاتا ہے ذلہ۔ تو ذلہ ذلہ کرتے ہیں کیا پتہ چلے گا کیا پڑھنا؟ تو اس میں سیٹی ہے اور پتلا پڑھنا ہے ذلہ۔ یہ جیسے یہ سا پڑھا تھا، ایسے ہی زال میں دانتوں کی نوک پہ زبان لگا کے کہنا ذلہ، لیکن پتلا پڑھنا ہے ذلہ۔ پتلا پڑھنے کے لیے جبڑے کو نیچے پھینکنا پڑتا ہے ذلہ۔ اور زوئے میں اسی تلفظ کو موٹا کر کے پڑھ دینا ہے ذلہ، زبان پھر وہی لے آئیں گے ذلہ۔ اور یہ ضاد جو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ زبان کی سائڈ جو ہے داڑوں کے ساتھ لگتی ہے تو پھر نکلتا ہے ذلہ۔ آپ اس کو ذلہ پڑھیں یا ذلہ پڑھیں تو یہ بھی یاد رہے۔ من الزاہدین ہے، زے ہے، اس میں یہ پتلا ہے اور سیٹی ہے ذلہ۔ من الزاہدین، من الزاہدین، صدق اللہ العظیم۔ چلیں یہ پڑھ لیتے ہیں۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، صدق اللہ العظیم۔ آتنا وتوفنا مع الابرار، اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔